بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، مریم نواز جو ہے وہ واپس آ چکی ہے اور اس کے استقبال کے لیے بہت کوششیں کی گئیں کہ ایک بہت بڑی گیدرنگ اکٹھی کی جائے، لیکن ساری کوششیں ناکام رہیں کیونکہ ان کے اپنے ورکرز جو ہیں وہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت کوشش کی گئی، بہت لالچ دیے گئے، ایون بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لالچ بھی دیے گئے کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا جنرل الیکشن میں، لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ یہ جو لوگ آئے ان میں زیادہ تر لوگ ملازمین تھے جو صوبائی اور وفاقی ملازمین ہیں۔ ان کو اس بات پہ قائل کیا گیا، اس بات پہ پکا کیا گیا کہ وہ مریم نواز کے استقبال کے لیے نہ صرف پہنچے بلکہ وہاں آ کر اپنی حاضری بھی لگوائیں۔ ناظرین اکرام، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا کوئی بھی سین، ایسا کوئی بھی منظر نہیں تھا جس کو یہ دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ مریم نواز کے استقبال کے لیے کس قدر زیادہ لوگ جو تھے وہ آئے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز جو ہے اس نے اپنی تقریر میں، جو اس کی استقبالیہ تقریر تھی، اس میں اس نے اپنے باپ چور ڈاکو لٹیرے کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے، اور اس نے یہاں تک کہا کہ اگر نواز شریف کے 9 سالہ دور اقتدار کو نکال دیا جائے پاکستان کی تاریخ سے تو پیچھے صرف کھنڈر ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے، یعنی سیاست میں آنے سے پہلے، پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بہت سارے معاملات جو ہیں، مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی پاکستان بہت آگے کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جو ہی جنرل ضیاء الحق نے ہمارے اوپر یہ سوغات تھوپی، اس سوغات نے پاکستان کے اندر نہ صرف کرپشن کو بلکہ ہر اس انلیگل کام کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک طرح سے لائسنس دے دیا ہر غلط کام کو، کہ پھر پاکستانی معاشرہ اس طرح بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوا کہ جس میں آج تک سدھار پیدا ہونے کا جو ہے وہ کسی قسم کا معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین اکرام، بے نظیر اور نواز شریف کے دور اقتداروں نے پاکستان کو تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کرپشن کے ایسے لمبے لمبے کیسز ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کروائے جو کہ جھوٹ نہیں تھے، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے نہ صرف لڑتے تھے بلکہ ایک دوسرے کا ڈیفینڈ بھی کرتے تھے۔ یہ لڑتے اس طرح تھے جب الیکشن آتے تھے یا لوگوں کے سامنے ان کے بیانات آپ دیکھ لیجئے، لیکن اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھیں اندر سے یہ ایک تھے، کیونکہ وہ بھی چور تھے، یہ بھی چور تھے، اور ان دونوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، تو یہ ان کا یہ حساب ہوتا تھا۔ اب جب ان کے اوپر ایک ایسا آدمی آ گیا جو ان کو احتساب کے دائرے میں لے کے آنا چاہتا تھا، تو اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ابھی تک یہ سارے لوگ اکٹھے چل رہے ہیں، اور ان کا دشمن صرف ایک ہے اور وہ عمران خان ہے۔ ناظرین اکرام، اسحاق ڈار نے کل ایک چیلنج کیا تھا عمران خان کو معیشت کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی ہو رہی ہے، اور اس معاملے میں اس نے بہت بڑا ایک اعلان کیا تھا کہ میں عمران خان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں معیشت کے اوپر۔ تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بڑی خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان نے اسحاق ڈار کے اس چیلنج کو قبول کیا
گیا ہے۔ اب اسحاق ڈار اس چیلنج کے قبول ہونے کے بعد کیسے بھاگتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ ناظرین اکرام، فواد چودھری کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا کل، لیکن آج پھر ایک دوسرے سیشن جج کے سامنے پیش کیا گیا فواد چودھری کو، اور دوبارہ سے ان کا 2 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک بندے کو جوڈیشل کر دینے کے بعد دوبارہ اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، یا دوبارہ اس کو ریمانڈ کسٹڈی دی جائے کسی قسم کی۔ تو یہ بہت بڑا بلنڈر مارا جا رہا ہے، اور پے در پہ پاکستان کے آئین و قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور نہ صرف یہ لوگ بکھیر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے آئین و قانون کی دھجیاں ہمارے جج صاحبان بھی بکھیر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی آئینی اور قانونی حکومت آ گئی تو ان ججوں کے اوپر بھی آرٹیکل 6 ضرور لگے گا۔ پھر ان سے یہ جواب تو بعد میں مانگا جائے گا کہ یہ سب تم سے کس نے کروایا، لیکن سب سے پہلے ان ججوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو پاکستان کے آئین کی دھجیاں ہر روز ایک نئے انداز سے بکھیر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، فواد چودھری کو جب پیش کیا جاتا ہے عدالت کے اندر، تو فواد چودھری کو جب لایا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر کالا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ اب فواد چودھری آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی وہ منظر پر آتے ہیں، میڈیا کے سامنے آتے ہیں، تو وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت ابھی تک قائم ہوں، میں ٹوٹا نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا خوف ہے۔ اور یہ سب کچھ چھپانے کے لیے ان کے منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے، اور عدالت نے آج کہا کہ ان کا کالا کپڑا ہٹا کر ان کو لے کے جایا جائے، لیکن بار بار ان کے چہرے پر کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے۔ اور وہ کون ڈالتا ہے؟ تفتیشی افسر سے جب پوچھا گیا عدالت کی جانب سے تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ڈالتا ہے۔ یہ وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے فواد چودھری کو گرفتار کروایا، یہ وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے اعظم سواتی کو ننگا کیا، یہ وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے شہباز گل کو ننگا کیا، یہ وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو مروایا، یہ وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا، یہ وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کو پکڑا، یہ وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے معید پیرزادہ اور دوسرے کئی صحافیوں کو پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کیا، یہ وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں موجود حق اور سچ کی آواز اٹھانے والے کئی صحافیوں کے اوپر کیسز کروائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو اس وقت اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف نہ صرف اٹھ کے کھڑا ہوا جائے بلکہ پوری طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے، اور پاکستان کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا جائے۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔